وہ کالج میں بھی غالب ہو جائے، یونیورسٹی میں بھی غالب ہو جائے، بازار میں بھی غالب ہو جائے، پارلیمنٹ میں بھی غالب ہو جائے، اس سے شروع اس لیے آیا ہے جو انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ ہم سورہ توبہ کی آیات نمبر 112 اور 111 کو دیکھ رہے۔ آیت نمبر 111 میں جو آخری صفت آئی ہے مومنین کی، وہ مومنین کے جنہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دینی ہے، ان کی جو آخری صفت ہے وہ آئی ہے یحافظون والحافظون لحدود اللہ۔ شروع ہوا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ اپنی جان اور مال بیچ کے جنت کا سودا کریں گے، ان کی جو خصوصیات ہیں، جو ضروری ہیں، ان کے وہ اوصاف کے جو ان میں چاہیے، وہ یہ 9 اوصاف ہیں۔ ان میں سے جو آخری وصف ہے وہ ہے کہ حافظون لحدود اللہ، اور یہ سب سے اونچی بات ہے، بلکہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ جو پرپز ہے، مقصد ہے انسان کا، وہ سرو کرے گا۔ پہلے تو انسان کو تیار کیا جا رہا تھا، 6 صفات بتائی کہ جس میں اس کی ذاتی تیاری ہے، پھر 2 صفات ایسی بتائیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کام لے گا، تو کیا ہوگا کہ ایک پورا گروہ بن جائے گا نیک لوگوں کا، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، جو اپنے آپ کو تربیت کریں گے اپنی، اور پھر یہ ہے کہ ایک گروہ بنائیں گے، کس کے لیے؟ تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ جس میں کوئی بھی شخص اللہ کی حدود کو توڑے نہ۔ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ شریعت اللہ کی حد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مثال دی، بڑی بلیغ مثال ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک مومن جو ہے اس کی مثال ایک ایسے گھوڑے کی سی ہے جو کسی کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ آپ ایک گھوڑے کا تصور کریں جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، اس کے گلے میں فرض کریں 10 گز کی رسی ہے، تو اب وہ جو گھوڑا ہے وہ اس کھونٹے سے 10 گز ادھر، 10 ادھر، 10 ادھر، 10 ادھر، کہیں پہ بھی جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی حد ہے، اس کی لمٹ ہے۔ اگر وہ 10ویں سے 11ویں گز پہ جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی رسی اس کو روک لے گی۔ انسان نے اللہ کی غلامی کا پٹا خود اپنے گلے میں ڈالا ہے، اور یہ آزاد بھی ہے گھوڑے کی طرح، اس میں کوئی ایسا رسہ نہیں بندھا ہوا کہ وہ نہ جا سکے، جا بھی سکتا ہے پھر بھی نہ جائے۔ یہ انسان کی عظمت ہے۔ گھوڑا تو باندھ دیا، اب وہ 10 گز سے آگے نہیں جا سکے گا۔ انسان نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی حدود کے اندر باندھ لیا، باہر جا سکتا ہے لیکن نہ جائے۔ اور دوسرے یہ کہ دوسروں کو بھی باہر نہ جانے دے، خود بھی اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے اور دوسروں سے بھی کروائیں گے۔ اپنے سے تو کروائی کہ پہلے 6 صفات آئیں، پھر دوسروں کو دعوت و تبلیغ کی، پھر اب ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا کہ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا اللہ کے ساتھ سودا یہ ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے مال اور جان بیچ دینے ہیں، اور بیچنے کس لیے ہیں؟ حافظون لحدود اللہ۔ اللہ نے یہ جو شریعت کے حدود قائم کی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے باہر کوئی نہ جائے، تو کون کرے گا یہ کام؟ وہ کام اللہ نے بندہ مومن کے ذمے لگایا، وہ کرے گا یہ کام۔ وہ خود بھی ان حدود سے باہر نہیں جائے گا اور کسی اور کو بھی نہیں جانے دے گا۔ نہیں جانے دے گا سے کیا؟ اسی بات کو دوسری طرح سے بتایا کہ من رأى منکم منکرن، دیکھو اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو، منکر کو دیکھے، فَلْيَغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک لے۔ یہ اللہ کی حد ہے، میں ادھر سے باہر نہیں جانے دوں گا، نہیں جانا چاہیے۔
دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو بھائی اس نے جو پہلے ساری محنت کی ہے وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے کی. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ایسے معاشرے میں ہے کہ وہ روک نہیں سکتا، تو فبلسانہ، تو پھر اس کو زبان سے روکے. اور اگر بالکل بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا جانے. اس میں مقصود ہاتھ سے روکنا ہے، دل میں برا جاننے کا نہیں. دل میں برا جانے گا وہ تو کمزوری کی وجہ سے، زبان سے برا کہے گا وہ بھی کمزوری کی وجہ سے. اصل اس کا کام ہے اس کو روک دے، اس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ نہیں بھئی یہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہوئی تو جب منصب خلافت ملا تو کچھ لوگوں نے ارتداد کیا، پیچھے ہٹ گئے کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو یا تو ہم اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنی سختی کی اس بات پہ کہ اگر کوئی شخص نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا ایک اونٹ، اور اونٹ کے گلے میں رسی بھی پڑی ہوتی تھی، آج اگر وہ کہے کہ میں اونٹ تو دوں گا وہ رسی نہیں دوں گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین کو بدل دیا جائے. یہ کردار چاہیے، دین نہ بدلے. تو یہ جو آخری صفت ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، کہا گیا کہ یہ جو مومن ہیں نا ان کے لیے پھر بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اللہ کی طرف سے. قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے اور وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ آئی. قرآن میں کوئی مضمون ایک دفعہ بیان ہو جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، 2 دفعہ بیان ہو یا 3 دفعہ بیان ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں 3 دفعہ بیان فرمایا. ان میں سے ایک مقام میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ بالکل اسی کا کرسپانڈنٹ ہے. یہ جو آخری صفت ہے سورہ صف ہے، سورہ صف کی اگر 8ویں آیت سے پڑھا جائے تو کہا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یریدون، یہ سب چاہتے ہیں. کون؟ جو بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ سب چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے. اللہ کے نور کو بجھا دیں. یہ غزوہ احزاب کے قریب کی آیتیں ہیں، جس وقت کہ پورا قریش اور ان کے اتحادی مدینے پہ حملہ آور ہوئے. تقریباً 12,000 کا لشکر تھا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ وہاں پہ خندق کھودی گئی اور مدینے کا دفاع کیا گیا. تو وہ جو 12,000 اس طرف بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو نور، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو چراغ جلایا ہدایت کا، انہوں نے جو کتاب ان پہ نازل ہوتی ہے ہدایت کا نور، یہ سب نور ہیں. یہ کتاب بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے خود. تو کیا کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیں. وہ اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں، انہیں یہ نور پسند نہیں ہے. یہ 12,000 کا لشکر آیا ہی اسی لیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، اور اللہ نے کہا یہ نور جو ہے مدینے میں یہ اللہ کا نور، اللہ نے نازل کیا، یہ میرا نور ہے. لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی منہ کی پھونک سے. ایک چراغ جل رہا، آپ اس کو منہ سے پھونک ماریں تو بجھ جائے، لیکن اگر چراغ میں کوئی جان ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ پھونک سے نہ بجھے. تو یہ جو منہ کی پھونک ہوتی ہے یہ ہر زمانے کی ٹیکنالوجی کا ذکر ہے. اس وقت گھوڑے تھے، اونٹ تھے، تلوار تھی، وہ سارا کچھ لے کے آگے تھے. آج میزائل ہیں، ٹینک ہیں، ایٹامک بامز ہیں، ڈیزی کٹرز ہیں، سارا کچھ ہے. یہ سب چیزیں افواہہم میں آتی، اپنی منہ کی پھونک. جو کچھ انسان کو اویلیبل ہے جس سے وہ حملہ آور ہو جائے اس کو افواہہم کہتے ہیں. تو یہ سب چاہتے ہیں، اس وقت بھی چاہتے تھے اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی منشا یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی ٹیکنالوجی سے بجھا دیں، ختم کر دیں، ملیا میٹ کر دیں. واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس نور کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا.
ان کا ارادہ ہے کہ یہ نور مدینے میں ہی مٹ جاتا، نہیں مٹا، بعد میں مدینے کی جو ریاست ہے وہ پھیلتے 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 22 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی، 2 بر اعظم اس کے اندر آ گئے، یورپ تک لوگ پہنچ گئے۔ آگے چلتے 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 ایک صحابی کو وہ دستے میں تھے تو سمندر نظر آیا، اپنے گھوڑے کے اگلے پاؤں سمندر میں رکھے اور اللہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا اس کے آگے بھی خشکی کا کوئی ٹکڑا ہے تو میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیتا، یہ وہاں پہنچ جاتا۔ اتنا پھیلایا اس کو۔ وہ جو غزوہ احزاب میں 12,000 لوگ آئے تھے، وہ کہتے ادھر مدینے میں بجھا دیں گے، ان سب کو مار دیں گے۔ 12,000 وہ تھے اور مدینے کے اندر 3,000 لوگ تھے لڑنے والے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو چھوڑ کے صرف 3,000 تھے۔ 4 گنا زیادہ لوگ آئے تھے وہاں سے۔ 500 گھوڑے تھے ان کے پاس، 1500 اونٹ تھے ان کے پاس، روزانہ کئی اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نور بچا کے رکھنا تھا۔ ایک رات سوئے، صبح اٹھے مدینے والے تو دیکھا سب غائب ہو گئے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہوا کو حکم دیا، آندھی کو حکم دیا کہ چلو ان کو بھگاؤ یہاں سے۔ رات کو اتنی ہوا چلی کہ ان کے خیمے جو ہے ان کی تنابیں ٹوٹ گئیں، قلعے اکھڑ گئے، جو کچھ ہانڈیاں پکا کے رکھی تھی ان میں ریت چلی گئی، جانور جتنے باندھے ہوئے تھے سارے کھل کے بھاگ گئے۔ صبح اٹھے تو میدان صاف تھا، لڑائی ہوئی نہیں۔ اللہ نے صرف ہوا کو حکم دیا کہ ان کو یہاں سے کھسکا دو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے والوں کو جمع کر کے کہا کہ بس یہ آخری موقع تھا کہ قریش مدینے پر لشکر کشی کرنے آئے، اب اس کے بعد انہیں ہمت نہیں ہوگی، اب یہ دین جو ہے یہ ہم بادشاہوں تک، دنیا کے بادشاہوں تک پیغام لے کے جائیں گے، قریش سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ارادہ ازلی اور قدیم یہ تھا کہ یہ نور پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس کے لیے کہا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ظاہرہ کافروں کو یہ بات تو اچھی نہیں لگے گی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، وہ روئیں پیٹیں، غضبناک ہوں، دشمنی کریں، حملہ کریں، جو مرضی کریں، اللہ نے تو یہ جو نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلا کے چھوڑنا۔ اب بتایا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس لیے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ جو رسول ہے نا، الرسول، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ ویسے تو سارے رسول ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کا لقب ہے ابراہیم خلیل اللہ، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا لقب ہے محمد رسول اللہ، الرسول یہ ہے۔ تو کہا گیا کہ ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، آخری ہدایت نامہ دے کر۔ وہ بالہدا کون سا ہے جی؟ الہدا، الہدا پہ بے لگی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں الہدا۔ اللہ نے اپنے رسول کو یہ الہدا دے کے بھیجا، اور یہ نہیں اس کو ویسے چھوڑ دیا، دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے، وہ انٹرم پیریڈ کے لیے آئی تھی، یہ ہمیشہ کے لیے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لی، اس کو اب کوئی تبدیل نہیں کر سکے۔ اللہ نے اپنے رسول کو الہدا دے کے، بالہدا کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ایک دین ہے، نظام ہے جو الحق ہے، اس کی نشاندہی، اس کی تفصیلات، اس کے قصے اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ کتاب اس لیے نہیں آئی کہ خوب پڑھی جائے، الماریوں میں رکھی جائے اور اس کے درس و تدریس ہو، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کسی کالج میں تقریر کرے۔ یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کے اندر دین حق ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے، اس کو غالب کیا جائے۔ وہ کالج میں بھی غالب ہو جائے، یونیورسٹی میں بھی غالب ہو جائے، بازار میں بھی غالب ہو جائے، پارلیمنٹ میں بھی غالب ہو جائے، اس لیے آیا یہ۔ تو کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے۔ کون؟ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غالب کر دیں۔ کس پر؟ علی الدین کلہ، جو باقی دین ہے نا دنیا میں۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا ازم، سوشلزم، کیپٹلزم، لبرلزم، اسلامزم، ازم دین کو کہتے ہیں۔ یہ باقی سارے ازموں کے اوپر اسلامزم غالب ہو جائے، اس کے لیے بھیجا تھا۔ یہ خالی پھولی تلاوت کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید میں تمام امتوں کو کہا کہ تمہیں ہم نے کتابیں دیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تم اس کے ذریعے لوگوں میں حکم جاری کرو، حکومت کرو، عدل کرو اس کے ذریعے۔ یہ اس لیے بھیجی ہوئی ہے کتاب۔ تو فرمایا لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے علی الدین کلہ، باقی جتنے دین ہیں، جتنے ازم ہیں، ان سب پہ اسلامزم کو غالب کر دے۔ اس لیے ہم نے رسول کو بھیجا یہ کتاب دے کر اور ایک نظام دے کر، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ بات مشرکوں کو پسند تو نہیں آئے گی، نہ آئے پسند، اللہ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، نہ مومنوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کا ایک ارادہ قدیم ہے، اللہ نے اس کو غالب کر کے چھوڑنا۔ اچھا، اس میں ایک پیشن گوئی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کے اندر جو دین ہے اس کو حجاز کے اندر غالب کیا۔ حجاز کے اندر چھوٹا سا ایریا حجاز، اس کے اندر غالب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس کو 22 لاکھ مربع میل 2 براعظموں پہ غالب کر دی۔ اللہ کی منشا ابھی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا اس لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے کہا کہ اس لیے بھیجا تھا تاکہ پوری دنیا پر غالب ہو جائے۔ ابھی تو دنیا پہ غالب ہی نہیں ہوا۔ اس کے اندر یہ پیشن گوئی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے یہ سارے کا سارا دین ایک دفعہ پوری دنیا پہ لازماً غالب ہوگا۔ اگر نہیں غالب ہوگا تو یہ اس آیت کے اندر جو بات لکھی ہے وہ پوری نہیں ہوگی، معاذ اللہ یہ آیت جھوٹی ثابت ہو جائے گی، اور اس آیت نے سچا ثابت ہونا۔ احادیث میں بھی یہ پیشن گوئی ہمیں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس زمین کی تمام مشرقیں اور تمام مغربیں سکیڑ کر دکھائی گئی، یہ ایریاز بھی مجھے سکیڑ کے دکھائے گئے، اور جتنے ایریاز مجھے دکھائے گئے ان سب پہ میرا یہ جو اسلام ہے جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ غالب ہو کے رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی گارے مٹی سے بنا ہوا مکان یا اونٹ کے بالوں کا سے بنا ہوا کوئی خیمہ، یعنی کوئی عارضی مکان، کوئی خیمہ، کوئی پکا مکان ایسا نہیں رہے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس دین کو داخل کر کے نہ چھوڑے۔ اور پھر فرمایا اس کی 2 باتیں ہوں گی، یا اس گھر والا اس دین کو مان لے گا، عزت پائے گا، نہیں مانے گا چھوٹا ہو کے رہے گا، جزیہ ادا کرے گا، لیکن یہ دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا۔ اس کے لیے کہا گیا وہ جو آخری صفت ہے کہ یحافظون لحدود اللہ ہے، یا حافظو لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حدیں بنائی اس کی حفاظت کیا ہے؟ ایک حفاظت یہ ہے کہ جہاں تک قائم ہے قائم رہیں، اور ایک یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا پہ قائم کرنا ہے۔ یہ وہ 9 صفات ہیں، یہ وہ 9 صفات ہیں کہ جن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت عطا کرے گا جو اللہ سے اس جد و جہد کا وعدہ کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔